السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں باہر درجہ حرارت اس وقت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، فورن ہائٹ میں کوئی 45-46 ڈگری فورن ہائٹ ہے۔ آج پھر سورج نکلا ہوا ہے، بیوٹیفل ویدر آؤٹ سائڈ۔ کل تو میں باہر نہیں نکلا تھا، آج شاید پروگرام ہے تھوڑی سی واک کی جائے۔ الحمدللہ بہت اچھا فاسٹنگ روٹین چل رہی ہے، 32 فاسٹ پورے ہو گئے۔ یو مسٹ ہیو سین آئی ایم لوزنگ اے لاٹ اینڈ آئی فیل سو ہیلدی، سو کمفرٹیبل اینڈ اور سب سے بڑی خوشی جو مجھے ہے، آئی ہیو اچیوڈ نروانا وچ واز کنٹرول اوور ڈیزائرس۔ ایکچولی ساری ڈیزائرس پہ کنٹرول کر لیا ہے، ایون لونگ سمبا۔ تو پاکستان سے اتنی خراب خبریں ہیں کہ پاکستان ٹوٹ نہیں رہا، پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ کل ادھر ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ اندر کی واشنگٹن کی خبریں بڑی رکھتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ منیرہ مستری گانڈے سے سیٹل ہو گیا ہوا ہے، پاکستان کے الگ ہونے کا، انڈیا وغیرہ آل آر اے پارٹی، اسی لیے وہ جو بی ایل اے ہے اس کو بھی ویسٹ کی اب سپورٹ ہے فار سپریشن آف بلوچستان، امریکہ اور ہندوستان کی، اور مانود بلوچ کو اسی لیے اس کے لیے ٹپ کیا گیا ہے فار دا نوبیل پرائز، اور اسی لیے اس نے عمران خان نے جو کیمپین جوائنٹ اپنے پلیٹ فارم سے تھی اس نے انکار کیا، اور اسی لیے جب وہ اسلام آباد آئی تھی تو اس نے ڈیموکریسی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، بلوچستان کی سپریشن کے بارے میں زیادہ باتیں کی تھی۔ بہت افسوسناک ہے، یہ ہونا تھا۔ اس وقت منیرہ مصری سور ایگزیکٹلی ایوب خان پارٹ 2 کا رول پلے کر رہا ہے، اور یحییٰ خان پارٹ 2۔ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا تھا، ایوب خان بالکل، یحییٰ خان سوری اسی طرح نشے میں دھت، تکلیم اختر رانی کے چڈوں میں وڑا ہوا، وہ اپنا اس کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا، اور وہ کہتا تھا آئی نو ایسٹ پاکستان لائک پام آف دی ہینڈ۔ بالکل اسی طرح منیرہ مستری سور بھی چڈے تو اس کے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، مریم کے چڈوں میں گھسا ہوا ہے اور اس کی چوٹ چاٹتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جب کہ اور کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے دہشت گردی کیا ہے، دہشت گردی کنٹرول ہو گئی، ٹرین کا کڈنیپنگ ناٹ اے اسمال تھنگ، اور اٹیک سارا عمران خان پہ، اٹیک سارا ہم جیسے ویلاگرز پہ۔ آپ کے کیا مائٹ ہے؟ آپ کی تو کوئی مائٹ ہی نہیں ہے۔ میں 2013 میں گیا تھا بلوچستان ایو کور کرنے، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے ہاؤ پنجابیز ور ٹریٹڈ، اینڈ لیکن میں پھر بھی آرمی کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جس بے تحاشا اندھے طریقے سے یہ لوگوں کو مار رہے تھے، بھتے لے رہے تھے، پیسے لے رہے تھے، سمگلنگ ہو رہی ہے۔ وہ وقار ملک ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر آئل کے ٹینکرز ادھر سے گزرتے ہیں تو ان پہ تو کوئی جناب صاحب وہ تو سیف آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ یہ ٹرین ایسے ہی جا رہی تھی، اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اسپیشلی اگر سیکیورٹی پرسنل اس میں تھے، سارے شامل ہیں، خود ملٹری، یہ سارے گند خود فوج کروا رہی ہے، انہوں نے اپنے حساب کتاب لگائے ہوئے ہیں، بدماش ہیں۔ اس وقت بھی ہنری کسنجر بار بار کہہ رہا تھا یحییٰ کو کہ ٹکا دے بھون دے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم وہ 6 فلیٹ بھی بھیج رہے ہیں۔ اور حالانکہ ڈھاکہ کا کونسلر آفس یو ایس کا کہہ رہا تھا حالات بہت خطرناک ہے، آرمی پٹ رہی ہے، یہ الگ ہو جانا ہے، یہ انڈیا کی سازش ہے، لیکن کسی کی نہیں سنیں گے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح امریکہ بے تاشا زور لگا کے بائیڈن کے وقت سے اب بھی وہ زور جاری ہے، اور کہ الگ کر دو منیرے، ہم سور تیرے ساتھ ہیں، سور تیرے ساتھ ہیں، تو الگ کر دے، بس یہ وہ گانڈا شانڈا سارے ملے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ٹریول ایڈوائزری کل تو نہیں آئی تھی کوئی بھی ٹریول بین کا، آج شاید ایکسپیکٹڈ ہے، وہ بس دہشت گردی میں آپ سب کو گن میں۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوا ہے منافقت آپ کی، اسلام کی 2 نمبری، جو باللہ وہ شرک باللہ اس بندے نے کہا تھا۔ ویسے وہ اس نے، میں دیکھ رہا تھا سورہ نساء کی بھی وہ آیت مبارکہ نہیں، اب ان کو نہ قرآن پاک کی وہ ریفرنسز پتہ ہیں
وہ ظفر پاشا صاحب بتانا ذرا کامنٹ میں کون سی وہ آیت مبارک ہے میں تو آپ سے قرآن نہیں تو منیرہ مستری سور سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام پہ منافقت کرنا، جو منیرہ سور کر رہا ہے، اور شرک کرنا اللہ کا نام لے کر۔ جناب صاحب یہ گیم ختم ہو گئی ہے، دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری، اور نہ آپ امریکہ آ سکیں گے، نہ باہر دوڑ سکیں گے یوگوسلیویا کی طرح، بلکہ ہوگا۔ کل 2 کامنٹ بڑے اچھے تھے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، میرے وی لاگ پہ ہی تھے، شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں، جن لوگوں کی نظر سے نہیں گزرے تو میں آئی انڈورس دوز کامنٹس، بہت زبردست کامنٹس تھے۔ ایک کامنٹ تھا جناب صاحب، السلام علیکم، میں جب یو کے میں اسٹڈی کے لیے تھا اس ٹائم امریکہ کے ساتھ مل کر ہم وار لڑ رہے تھے۔ میں ایک گوروں کے علاقے میں رہتا تھا، کیونکہ میرا انگلش ایکسنٹ بالکل برٹش والا تھا اور فیس یورپین کٹ ہے، تو انگلش لوگ مجھے ای یو کا سمجھتے تھے۔ ایک برٹش آرمی کے زخمی بندے سے میری ہیلو ہائی ہو گئی، جو افغانستان وار سے فریش واپس آیا تھا۔ مجھے اس نے بتایا کہ پاک آرمی خود ہی اپنے فوجی کسی بھی جگہ طالبان کے ٹھکانوں پر بھیجتی اور پیچھے سے اور فوجیوں کو بھیج کر اپنے ہی آرمی کے لوگوں کو مروا دیتی اور امریکنوں کو بتا کر ان سے ڈالرز لیتی۔ میں سن کر ڈپریشن میں چلا گیا اور ابھی بھی ڈپریشن میں ہوں۔ میری فیملی کے کچھ جوان، کیونکہ میری فیملی کے کچھ جوان افغانستان میں شہید ہوئے ہیں، اور میں آج تک ان کی فیملیز کو نہیں بتا سکا کہ آپ کے ینگ بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ پاک پاکستان پر رحم کریں۔ یہ کرتے رہے اس طرح، یہ اپنے فوجی مار مار کے ڈالر لیتے رہے ہیں۔ میرا ان ماؤں سے درخواست ہے، شرم کریں، آپ کیسے فوج میں بچے بھیج رہی ہیں؟ کیوں فوج میں؟ یہی وجہ ہے، یہ 7 لاکھ تعفن شدہ میں ایک بھی بندہ منیر سور کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیسے کے لیے گئے ہوئے نا، مذہب پرستی کے لیے گئے ہوئے نا، مرواؤ بنٹو اپنا۔ ایک دوسرا کامنٹ بھی بہت اچھا تھا، یہ ایویڈنس ہے، یہ مجھے کافی لوگوں نے اس طرح کی باتیں بتائی تھی۔ دوسرا کامنٹ ہے جی، نظر بھائی always believe what you are saying is right because of your experience and of course the books you read and research you have conducted is worth to listen and read۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ہمیشہ ہی بڑا متاثر ہوا ہوں، ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آپ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، آپ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں۔ نظر بھائی I have a very strong feeling since 2-3 years جب سے منیرہ and company is enforced in Pakistan is that very soon Pakistan will be divided like Yugoslavia into 4 or 5 small union territories, like Punjab with Kashmir will be given to Noora Company, with most of the military sent to Bhutto Company, Balochistan either to China or US, and KPGB will be the buffer zone۔ کیسی یار اس نے ترقی کئی، یہی مجھے واشنگٹن سے بندہ بتا رہا تھا کہ اس کی ڈویژن ہونی ہے، تو اب اس کے بارے میں سیٹلمنٹس ہو رہے ہیں کہ ایک بفر زون بن جائے گی گلگت بلوچستان وغیرہ کی اور کے پی کی، اور چین اور یو ایس لڑ رہے ہیں فار دا بلوچستان، کس کے پاس بلوچستان جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور گانڈے کے پاس پنجاب اور کشمیر، گانڈے کا وہ گانڈا تو کہے گا انڈیا کو لے لیں جی آپ پنجاب، مجھے چیف منسٹر، گانڈا بڑا خوش رہے گا ادھر جندیال شندال جن کے ساتھ حرامزادے کے اس کے گانڈے کے تعلق ہے، اور یہ بہت زبردست ہے۔ Looks like soon China will use BLA and other freedom fighters to acquire control on the land. I hope if you can put some light on it۔ میں یہ نہیں کہتا کہ BLA کو چین سپورٹ کر رہا ہے یا امریکہ، میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، نہ کہ چین سپورٹ۔ چین اگر BLA کو سپورٹ کر رہا ہوتا تو پھر کبھی بھی گوادر والا ایشو نہ اٹھتا۔ انفیکٹ BLA نے ہی چین کے خلاف گوادر والا ایشو اٹھایا تھا، اور BLA کے بندے ہی چینیوں کو مار رہے ہیں۔ پھر ایک میں ویسے امیج دیکھ رہا تھا کہ ڈونٹ بی افریڈ آف لوزنگ پیپل، آپ بالکل نہ گھبرائیں میری طرح، آپ جڑتے رہتے ہیں، پھر 41,999 ہو گیا، ڈونٹ مائنڈ، گیو اے ڈیم ٹو اٹ۔ بی افریڈ آف لوزنگ یور سیلف،
آپ گھبرائیں اپنے آپ کو لوز کرنے سے بائی ٹرائنگ ٹو پلیز ادرس. پلیز ایوری ون اراؤنڈ یو. ہر ایک جو آپ کے ارد گرد ہے اس کو پلیز خوشامد کے چکر میں اپنی سیلف لوز نہ کریں، ہپوکریٹ نہ بنیں، بدماش گنڈے منافق نہ بنائیں. 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ریلیٹڈ گانڈے سے ہے، ایک عمران خان کی رجیم سے ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں اور پاکستان میں کیوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے ایک صاحب بتاتے کہ ان کے عزیز بریگیڈیئر اشتیاق، وہ نجفوز کا بیٹا تھا، یہ جاوید اقبال اس کے تھے ریلیٹو وغیرہ، وہ جو ہمارے جعفری لائر جاوید اقبال جعفری. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک اس نے میٹنگ 80s میں جب یہ چیف منسٹر تھا، امن کی، یہ شیعہ حضرات کے وہ پروسیشنز کے دوران امن کی میٹنگ تھی، تو اس نے پریزائڈ کر رہا تھا. وربیٹم یہ بریگیڈیئر اشتیاق نے اس بچے کو الفاظ بتائے. اس نے کہا کہ میں آج بہت حیران ہوا، اپسیٹ ہوا کہ نواز گانڈا، اس نے تو گانڈا نہیں کہا، نواز گانڈے نے. ہم نے کہا جی یہ شیعہ سنی اس روٹ پہ بھی مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے ایک تو آپ اس طرح کریں کہ 100 شیعہ مار دیں، 100 سنی قتل کر دیں. سارے بڑے حیران ہوئے. کم از کم کہتا ہے اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے 10 کروڑ لوگ قتل ہونے چاہیے. یہ الفاظ ہیں کہ 10 کروڑ لوگ قتل ہونے چاہیے، نواز گانڈا صاحب. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر جناب صاحب ایک اور واقعہ میرے ڈاکٹر صاحب نجیب رومی صاحب بتاتے ہیں کہ میں فرید ایک گائناکولوجسٹ ہے رامزادہ صاحب، وہ اس کا حیات ظفر کا بیٹا کنجر ہے، گندا اسپتال بنائے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میں اس کے پاس گیا کہ عمران خان کے دور میں، تو میں نے کہا کہ یار سنا تیرا اسپتال چھسپتال. کہتا ہے یار عمران خان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے، بہت اچھا چل رہا ہے. کہتا ہے میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے یار 10 لاکھ کا کارڈ دیا ہے. کہتا ہے روز ہم 5-6 کارڈ پھونک دیتے ہیں، مریض رکھتے ہیں، ان کو آکسیجن لگا دیتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، پورا 10 لاکھ پھونک کے 2-3 دن میں پکڑا دیتے. زندہ ہے ڈاکٹر فرید، ہسپتال بھی اس کے قائم ہے. اور میں نے ڈاکٹر کامران چیمہ ایک پلمنالوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہسپتال بند کروایا تھا. وہ ہر ایک کو وینٹیلیٹر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں. شہریار یہ سارے ایک ٹیم سے، شہریار سے زیادہ بلکہ وہ ایک اور تھا کنجر سا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اور ایک وہ ارائیں داڑھی والا، یہ پھر لے بھی بلکہ اسی لیے میاں عامر نے لیا تھا، سرور. یہ سارے اکٹھے کٹھے ہو کے ایک ٹیم گھیرتے ہیں، بندہ ڈاکٹر اسپتال، وہ آپ بم پہ بیٹھے ہیں، اگلے دن آپریشن، اور پھر مار دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ، پھر مہینہ وینٹیلیٹر پہ رکھتے. رمدے کی بیوی کو ادھر وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا، مر گئی ہوئی تھی. لک ایٹ یور morality. اور پھر اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں کہ میں اعتزاز احسن کا بھانجا. اس کا چھوٹا بھائی بھی چپڑوسا سا، میں نے گھر سیل کیا، کہتا ہے جج یہ تو پاگل ہے اور یہ ہے وہ کرو. میں میرے خلاف کچھ نہیں، زندگی بڑی سادہ سی ہے، معاملات بڑے سادے. یہ عمران خان کے وقت کام ہوتا تھا. اب بھی عمران خان آئے گا، پنکی پیرنی کو بھی ساتھ رکھے گا، زلفی بخاری کو بھی ساتھ رکھے گا. نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اگر وہ آتا ہے آنے کا، بہرحال اب تو خیر چانس ہی کوئی نہیں ہے آنے کا. ٹھیک ہے، انہوں نے، امریکہ نے، چین نے، سارے انٹرنیشنل پاور بروکرز نے سیٹل کر لیا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان ٹوٹ نہیں رہا، ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ آرام سے بیٹھیں، سوئیں، ایک دوسرے کی جیبیں کاٹیں، ایک دوسرے کا ٹوا مارے، انجوائے کریں لائف. میں اب آپ کو زیادہ فوکس اسپرچویلٹی پہ دیا کرے گا. آپ کا مرنا کیسے آسان ہو، مرنا ہی ہے نا 25 کروڑ نے، تو اب آسان مرنے کا میں طریقے بتا دوں گا. کل سے میں وی لوگوس پہ کیا کروں گا. اجازت، اللہ نے.